بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو ان تمام علماء کرام کا شکر گزار ہوں، سب نے واقعی اپنے اپنے مقام پر حق ادا کیا ہے، اپنے اس دائرے میں رہتے ہوئے واقعی سب کی گفتگو سے میرا خیال ہے سب نے استفادہ کیا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے اور قاری صاحب نے بھی اپنے انداز میں الحمدللہ اچھی گفتگو کی، اور ہمارے فضل سبحان صاحب نے تو ماشاءاللہ چار چاند لگا دیے۔ دیکھیے یہ جو گھرانہ ہے اہل البیت کا، یہ گھرانہ دیگر گھرانوں سے بالکل ممتاز گھرانہ ہے۔ ہم مانے میں ایک ہستی رہ گئی ہیں، نہیں، میں نے ان کی طرف پہلے اشارہ کیا ہے۔ میرا نام سنائی نہیں دیتا، میں نے پہلے عرض کیا۔ اسی لیے ہم نے کہا تاکہ دوبارہ آئے نام، باقیوں کے ایک ایک دفعہ ہے تاکہ ان کا دو دفعہ۔ ماشاءاللہ یہ آپ کی محبتیں ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ گھرانہ دوسرے گھرانوں سے بالکل مختلف گھرانہ ہے۔ اس گھرانے کا کسی اور گھرانے سے، فرد سے، افراد سے، خاندان سے مقابلہ اور موازنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کچھ اور ہیں، باقی لوگ کچھ اور ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کا انتخاب اللہ نے روز ازل سے کیا ہوا ہے۔ باقی لوگ تو خیر جب نبی کریم اسلام لے کر تشریف لائے اور دعوت دی تو پھر کفر سے اسلام کی طرف آئے نا، لیکن یہ تو وہ گھرانہ ہے جو وجود رسالت کا حصہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنی آیات اس گھرانے کے افراد اور مجموعی طور پر اس گھرانے کی فضیلتوں میں اتاری ہیں، وہ کم از کم بھی 350 سے زیادہ آیات ہیں۔ شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے اس پر، اور محدثین نے، مفسرین نے ان آیات کو جمع کیا ہے اور موجود ہیں کتابوں میں، اور اس پر میرا خیال ہے سب کا اتفاق بھی ہے۔ اس گھرانے کو جب ہم ان آیات کی روشنی میں اور اللہ کے کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو انسان کے ذہن کے افق جو ہیں وہ کھلتے ہیں اور نئی چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں۔ آج جس ہستی کی مناسبت سے آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اس ہستی کی اپنی ذات بھی چونکہ وجود رسالت کا حصہ ہیں۔ ہم عام طور پر مسامحتاً کہتے ہیں جگر گوشے رسول، لیکن جو حدیث ہے وہ کہتی ہے بضعۃ یا بضعۃ منی، یعنی میرے وجود کا حصہ، وجود رسالت کا حصہ ہیں وہ ہستی۔ اس ہستی کے حوالے سے جب ہم ان آیات اور روایات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں باقی دنیا میں کوئی اور ہستی اس پائے کی نظر ہی نہیں آتی جس کا ہم موازنہ کر سکیں بھئی کوئی مقابلہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی شان میں مسلسل آیات نازل ہوتی ہیں، جن کے عمل کے بعد آیات نازل ہوتی ہیں، جن کی اداؤں پر آیات نازل ہوتی ہیں، جن کی محبت کو رسول کریم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت ہے، جن سے ذرہ برابر بھی کدورت اور دوری ہو تو رسول کریم کی احادیث کے مطابق یہ اللہ سے کدورت اور اللہ سے دوری ہے۔ یعنی جس کو معیار بنا دیا جائے اللہ کے عبودیت اور حب اور توحید کے حوالے سے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے گزر کر ہی آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، ان سے کٹ کر آپ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تو اس لیے ان ہستیوں کا کسی اور کے ساتھ موازنہ کرنا یہ خود اپنی جگہ میرا خیال ہے زیادتی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب ہم قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے ہیں اور ان ہستیوں کی محبت کے حوالے سے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اعمال کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، ہماری نمازیں کس طرح کی نمازیں ہیں ان پر ذرا غور کریں، ہمارے روزے کس طرح کے روزے ہیں۔ ہمارے لیے دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ہم عمل انجام دیں، دوسرا یہ کہ اللہ اس کو قبول کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا عمل قبول بھی ہو، ضروری نہیں ہے، ہاں قبول نہ ہونے کی صورت میں ہم اس مقام تک نہیں پہنچتے لیکن سزا سے بچ جاتے ہیں۔ عمل وہ عمل ہے جو قبولیت کا درجہ پا سکے، لیکن یہ جو ان ہستیوں کی محبت ہے یہ ہر صورت میں قبول ہے، ہر حال میں قبول، ہر حال میں قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت میں کھوٹ نہیں ہے، ہمارے اعمال میں ہے، ہمارے چاہے روزے ہوں، نمازیں ہوں، باقی چیزیں ہوں، ان میں ریاکاری، کمیاں، بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ملاوٹیں ہیں، لیکن اس محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ یہ محبت اندر سے امٹتی ہے، جو چیز اس طرح سے اندر سے امٹ کر باہر آئے اس کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے اس گھرانے کے حوالے سے جب ہم نبی کریم پر اترنے والی ان آیات کو پڑھتے ہیں جو سورہ نور کی 34، 35، 36، 37 یہ آیات جو ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو امام جلال الدین سیوطی نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے
اور پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع سے مراد کون سے گھر ہیں؟ تو فرمایا انبیاء کے گھر۔ جب فرمایا انبیاء کے گھر تو فرمایا کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ میرا ایک سوال ہے خود اپنے آپ سے کہ حضرت ابوبکر کو یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ اس لیے کہ پس منظر میں یہ ذہن میں تھا کہ یہ گھرانہ بہت عظیم گھرانہ ہے، اب دیکھنا ہے کہ کیا ان گھرانوں میں بھی یہ گھر شامل ہے یا نہیں ہے جس کو ہم انبیاء کا گھر کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ سوال پوچھا تو رسول کریم نے فرمایا کہ ہاں شامل ہے، اور اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی حدیث کا اگلا ٹکڑا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بلکہ یہ گھر ان تمام گھروں سے افضل ہے۔ مترجم نے لکھا ہے افضل ترین ہے، امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر کے مترجم نے لکھا ہے افضل ترین ہے، اور وہاں پر ہے بل افضلھا۔ سوال یہ ہے کہ جو گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے وہ اپنی مٹی، گارے، اینٹ اور مسالے کی وجہ سے تو نہیں ہے، مکین کی وجہ سے۔ مکین اتنا افضل ہے کہ وہ مکین جس گھر میں رہے وہ گھر بھی ان تمام گھروں سے افضل ہے۔ لہٰذا یہ جو گھرانہ ہے اس گھرانے کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ رسول کریم، یہ جو روایت مفتی صاحب نے بیان کی 6 مہینے والی، 3 طرح کی روایات ہیں، 6 مہینے، 9 مہینے، 1 سال تک نبی کریم ہر روز 5 اذانوں کے موقع پر، 5 نمازوں کے موقع پر آتے تھے اور اونچی آواز سے پکارتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والو تم پر سلام ہو۔ کس پر؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر۔ آپ نے ایک سوال مفتی صاحب سے کیا تھا بطول کے حوالے سے، میں ایک بات عرض کروں۔ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے 9 نام مذکور ہیں روایات میں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم جب نام رکھتے ہیں نا تو وہ ہماری طرح سے نہیں ہے کہ فلان نام پسند آ گیا تو اس لیے وہ نام رکھ لیا، یہ نہیں ہے، بلکہ اس بچے میں موجود کمالات کے حساب سے ان کے نام رکھے جاتے ہیں، ان کی خصوصیات کے حساب سے ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ جب فاطمہ کہا جاتا ہے تو فاطمہ کا مطلب جہنم سے جدا کرنا ہے، تو اس لیے ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ فاطمہ خود بھی جہنم سے الگ ہیں اور ان کے پیروکاروں کو بھی اللہ جہنم سے الگ کر دیتا ہے۔ بطول پاکیزگی کے معنی میں ہے، زہرا روشن اور نورانیت کے معنی میں ہے۔ جتنے بھی اسماء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مذکور ہیں ان تمام اسماء کے پیچھے وہ کمالات پوشیدہ ہیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود میں موجود